شوکت بھائی آگے تشریف لیں، آپ بھی آگے تشریف لیں. چٹی داڑھی والے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. عجیب بات ہے. سب تو پہلے چٹی داڑھی والے گلوں سمجھیں گے تو پھر جوانوں تک آرام نہ پہنچ جائے گی. آپ سے کہے سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کے سلوک کو سلام ہے کہ جب سیدہ کا نام آتا ہے ہم گردن جھکاتے ہیں. ہاں جی دنیا میں ہی جھکا لیں، قیامت والے دن تو اللہ نے فرمانا ہے سیدہ آ رہی ہے گردن جھکا دو. ہاں پھر 1.25 لاکھ نبی بھی گردنیں جھکائیں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں بھی گردن جھکائیں گی. اور گردن ہی نہیں فرمایا آنکھیں بند کرو پھر گردن جھکاؤ. یا اللہ کیا بات ہے. فرمایا حتی تمرہ بنت فاطمہ مصطفیٰ. جانتے نہیں سیدہ زہرا آ رہی ہے. وہ ہستی کریم جس کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ مدینے میں خوش ہو. اور یاد رکھیے گا بیوی کے سامنے مرتضیٰ اس کے شوہر کی خاصیت کو بیان کیا جائے تو الحمدللہ بیوی بھی خوش ہوتی ہے اور شوہر بھی خوش ہوتا ہے. شوہر کی تعریف کی جائے تو بیوی خوش ہوتی ہے کہ میرے سالی کی لت ہو رہی ہے جی. اور اگر بیوی کے خصائل پڑھے جائیں تو وہ شوہر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ میری بیوی اتنی پاک دامن ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. لیکن یاد رکھیے گا سیدہ وہ ہے جس کو بس میں رسالت میں میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے اس کا تعارف کو سنیے، پھر میں اب آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتا ہوں. کوشش میری یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے نہیں کی ہوئی. سیدہ زہرا اس ہستی کا نام ہے جو مصطفیٰ کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی کا نام ہے. آپ کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. آپ کے والد کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 15 برس کے قریب ہے جب آپ کا نکاح جو ہے حضرت مولا مرتضیٰ سے ہوا. اور مولا مرتضیٰ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً 19 برس ہے جب آپ کا نکاح ہوا. 20 جمادی الاخری جو بھی گزری ہے اس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے. تو اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت لایا ہوں جو ماں نے جس بیٹی کو پیدا کیا ہے تو ماں خود بیان کرتی ہے کہ میری بیٹی جب آئی تو اس کی فضیلت کیا تھی. یہ خطبہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان سے عطا فرمایا. جی شریف سنیے گا یہ جملہ سنیے گا. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جمادی الثانی کو 20 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی اماں جان سے پوچھتے ہیں غوث پاک منڈا عطا فرما دینا تے مرید تے پیر زمین تے نہیں لگ دے. بابا فرید کسے نو کہہ دن کہ تیرے گھر منڈا پیدا ہوئے گا اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. آج اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہے جسے کائنات میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم جو کائنات کے اندر خاندان بیٹے تقسیم کرتا ہے اس کے گھر میں آج بیٹی کی ولادت ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹا افضل ہے بیٹی کم افضل ہے. میرے چھٹے امام نے کہا تھا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے جو بیٹی پیدا کرتی ہے. اور 1000 بیٹے ایک جگہ ہو ایک بیٹی اللہ کسی کے گھر میں عطا کر دے تو 1000 بیٹوں سے افضل ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ.
وہ بیٹی کی ولادت ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے جیسے ہی فاطمہ میرے بدن میں آئی تو میں نے بوجھ کو محسوس نہیں کیا. میں میرے گھر سے ساری عورتیں کرتی ہیں، یہ عورت نہیں کرتی. اس پر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے جی. ہر حمل بوجھ کے قابل ہے کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو وہ بوجھ محسوس کرتی ہے ماں. کائنات کی ہر عورت بیٹا ہو یا بیٹی ہو پیٹ میں بوجھ محسوس کرتی ہے. اور خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ جیسے ہی فاطمہ میرے بدن کے اندر آئی میں نے بوجھ محسوس نہ کیا. اگلی بات اس سے بڑی اہم ہے، فرمایا میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا. اور جب کبھی میں اکیلی ہوتی تو میں اپنے پیٹ کی بچی فاطمہ سے باتیں کرتی، میں آسمان سے بولتی، منہ سے بولتی، ہوا میں میرے لفظ ہوتے، پیٹ میں میری بچی سنتی. جیسے ہی میں کوئی سوال کرتی زہرا پیٹ میں جواب دیتی. جی محسوس کیجئے گا کائنات کی ہر عورت کو بوجھ محسوس کرے، لیکن سیدہ زہرا جیسے ہی حمل میں آئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میں نے کہا بریلی کے تاجدار میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کی ہر عورت تو بوجھ محسوس کرتی ہے لیکن خدیجہ بوجھ محسوس نہیں کرتی. فرمایا چپ کر جا، دیکھتا نہیں فاطمہ سے حمل سے ہے، حضور کی بیٹی کے حمل سے ہے. میں نے کہا حضور مجھے آسان لفظوں میں سمجھائیے، میرے سامعین بھی سمجھیے. فرمایا بوجھ اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ جی. ایک عارف سے کسی نے پوچھا بتائیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا شان زہرا کیا ہے؟ عالم سے پوچھا تو اس نے کہا قرآن کی تفسیر کا نام ہے زہرا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے علوم کی وارث کا نام ہے زہرا. سبحان اللہ. الحم سے لے کر والناس تک قاری قرآن ہے زہرا. سبحان اللہ. تفسیر انا آتینا ہے زہرا. کائنات میں جس کا حسن اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ رحمان میں وہ ہے زہرا. اس نے کہا میں نے آپ نے بڑی فضیلتیں بیان کی لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا، آپ نے اتنی فضیلتیں بیان کی. اس نے کہا ٹھیک ہے جہاں تک میری رسائی تھی میں نے بیان کر دی، اب کسی اللہ والے سے پوچھ لے کہ شان زہرا کیا ہے. وہ اللہ والے کے پاس پہنچا، اس نے یہ سوال کیا یا حضرت یہ بتائیے کہ شان زہرا کیا ہے. جیسے ہی اللہ کے ولی نے شان زہرا لفظ فاطمہ زہرا سننا تھا وہ خاموش ہو گیا، آنکھیں بند کر لی. سبحان اللہ. وہ خاموش ہو گیا، آنکھیں بند کر لی. پھر اس نے پوچھا حضرت بتائیے شان زہرا کیا ہے. اللہ کے ولی نے اپنی گردن جھکائی. سبحان اللہ. نہیں آپ بول نہیں رہے ویسے. اللہ کے ولی نے اپنی گردن جھکائی، پھر جھکائی، پھر جھکائی. جب ماتھا پیشانی زمین سے لگ گئی. سبحان اللہ. پھر اس نے پوچھا حضرت بتائیے شان زہرا کیا ہے. تو سر اٹھایا اللہ کے ولی نے. اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں شان زہرا کیا ہے. اگر شریعت کی زنجیریں میرے قدموں میں نہ ہوتی تو میں سیدہ کے روزے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ جانتے ہیں آپ کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے تھوڑا سا جی. شان زہرا، شان زہرا موضوع سے ادھر ادھر نہیں جاتا. شان زہرا حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار، دنیا میں سردار جنتی نوجوانوں کے. سبحان اللہ. جنت میں سردار جنتی نوجوانوں کے، ماں جنتی عورتوں کی سردار، شوہر کائنات کے ہر ولی کا
جی کیا بات. ماں کے قدموں کے نیچے ہے ان کی جنت جو جنت کے سردار ہیں. ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں. نہیں آپ نہیں سمجھے, میں تھوڑا سا آسان کرتا. ان کی جنت ہے جو بابا فرید کو جنت کا دروازہ عطا کرتے ہیں. ان کی جنت ہے جو بیلون کے قدموں میں مٹی کے کھلونے بنا کر وہ کہتا ہے جنت میں یہ تیرا محل ہے, یہ جنت میں تیرا محل ہے. یہ ان کی جنت ہے جو داتا صاحب کے ہر دروازے سے گزرنے والا جنتی ہو جایا کرتا ہے. یہ ان کی جنت ہے جن کے در پہ آنے والا عثمان مرمندی ہو اٹھے تو شہباز کلندر ہو. یہ انہی کے قدموں میں جنت ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جانتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جن کی جنت ہے. ان کی جنت ہے جن کی جنت ہے. پھر لطف لیجئے, جو مالک ہیں جنت کے ان کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے ہے. جو مالک ہیں جنت کے ان کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے ماں ہے. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہائے ہائے ہائے, میں آپ نیچے میں غور کیجیے. ان کی جنت ہے جو جنت کے مالک ہیں. ان کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور ماں بھی کس کی؟ حسنین کریمین کی. یاد رکھیے گا عورت بیوی کی جنت کہاں ہوتی ہے؟ جی شوہر کی جنت. میرے خیال سے تشریح کی ضرورت نہیں تھی. بیوی کی جنت, شوہر کون ہے؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. اگر سمجھ جاتے تو میرے سے داد آتی, بات مکمل نہ ہوتی. زہرا ہے بیوی, شوہر ہے علی. نہیں پیچھے سے آواز نہیں آئی علی کے نام پر. جی پانی کے اندر سرسراہٹ پیدا کرنی ہو تو علی کا نام ہی کافی ہے. یاد رکھو جنات کو تم نے اپنے گھر سے دفع کرنا ہو تو علی کا نام کافی ہے. آپ دل میں تنگی محسوس کرو کہ خدا سے رشتہ کم ہو رہا ہے تو علی کا وید ہی کافی ہے. وہ علی جو اولیاء کا سردار ہے. میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. بابا فرید کی جنت علی کے قدموں میں. مرضی آپ کی, آج آپ نہیں بول رہے, میں سنانے کے موڈ میں ہوں. ابھی تک آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں, پھر میں نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. جی زہرا پاک کی جنت شوہر کے قدموں کے نیچے, اور شوہر علی, علی اولیاء کا سردار. سبحان اللہ. بابا فرید کی جنت علی کے قدموں میں. سبحان اللہ. عثمان مرمندی کی جنت شہباز کلندر علی کے قدموں میں. سبحان اللہ. داتا صاحب کی جنت علی کے قدموں میں. سبحان اللہ. بابا فرید کی جنت علی کے قدموں میں. سبحان اللہ. تمام اولیاء کی جنت علی کے قدموں میں. سبحان اللہ. اور علی جس سے راضی ہو جائے اس کی جنت کا نام ہے زہرا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, شوہر کی جنت کدھر ہوتی ہے؟ ماں کے قدموں. ماں کے قدم, اب جملہ سنیے گا. شوہر کی جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے. بیوی کی جنت ہوتی ہے شوہر کے قدموں کے نیچے. بیٹوں کی جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے. اب جملہ سمجھیے گا. حسنین کی جنت ہے زہرا کے قدموں کے نیچے. زہرا کی جنت ہے علی کے قدموں کے نیچے. علی کی جنت ہے فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے قدموں کے نیچے. میں نے تو جیسے ہی ان 5 ہستیوں کا نام لیا ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میں دنیا میں جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں
जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, किसी ने मुझसे पूछा था, हुजूर ये बताइए कि औरत के सर का दुपट्टा, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? औरत के सर का दुपट्टा, चादर, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो मैंने कहा था इतनी चौड़ाई और लंबाई होनी चाहिए कि बैत वक्त 5 टन चादर के नीचे आ जाए। बैत वक्त चादर के नीचे 5 आ जाए। और खुदा की इज्जत की कसम है, आपने ये हदीस सुनी होगी, आप इसका मतलब सुनिए। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, सुभान अल्लाह। नमाज मोमिन की मिराज है। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जानते हैं ये मुस्तफा ने कब कहा था? मुस्तफा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा कर आए हैं, 1.25 लाख की इमामत करवा कर आए हैं। और मामूल ये था कि जब इमामत करवा लेते तो फिर अपनी बेटी ज़हरा के घर में जाते। जैसे ही ज़हरा बाग के घर में दाखिल हुए, अंदर देखा, पर्दा उठाया तो ज़हरा नमाज पढ़ रही थी। ज़हरा पाक फातिमा नमाज पढ़ रही थी। मेरे आका ने नमाज से छेड़ा नहीं, बुलाया नहीं, बात नहीं की, बस एक जुमला कहा कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जुमला, बेटी नमाज पढ़ रही। अच्छा, इस घर के नमाजी सुनिए, इस घर के नमाजी अली नमाजी, सुभान अल्लाह। अबू बकर नमाजी, उस्मान नमाजी, अली नमाजी, हसनैन नमाजी। और हसनैन की नमाज तो ऐसी होती है, लोग मुसल्लों पे अदा करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, हसनैन कंधों पे आकर अपनी नमाज शुरू कर देते हैं। इतने इतने पक्के नमाजी, और बेटी नमाज पढ़ रही है। मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये अजीब नमाजी है, सुभान अल्लाह। ये अजीब नमाजी है, नमाजी है, लेकिन नमाज आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, होना ये चाहिए था कि नमाजी मेरी आंखों की ठंडक है। होना ये चाहिए था कि नमाजी मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? फरमाया जानता नहीं, ज़हरा नमाज पढ़ रही है और ज़हरा का ताल्लुक रब से इतना है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तस्बीह आप पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह बयान करके इजाजत चाह रहा हूं। इंशाअल्लाह और अजीज नूर उतरेगा और ठहर जाएगा, ऐसी रिवायत लाया। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काम कर रही, काम करते करते छाले पड़ गए। अली पाक ने कहा आप अपने बाबा के पास जाइए, उनके पास गुलाम आए हैं, तो काम करने के लिए कोई गुलाम ले आए। अपने लिए तो ना मांगती, लेकिन शोहर का हुक्म था, ये औरतों को पैगाम है, शोहर कह दे तो फिर उसका हुक्म मान लेना चाहिए। सैयदा ज़हरा कहती ठीक है। अली ने कहा गई, कहा बाबा आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं काम कर करके। जो औरतें अपने घर का खुद काम नहीं करती, ज़हरा ने बताया है मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि मैं गई अपने बाबा के पास, रिवायत सुनी भी है, मैं बहुत करीब करके आपके सामने आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास गई, फरमाया ज़हरा मेरी बेटी, वो गुलाम तो मैंने किसी और मकाम के लिए रखे हुए हैं, मैं वो आपको नहीं दे सकता। मैं आपको एक तस्बीह बताऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले पैसे नहीं लेते, सुभान पैसों के बाद काम कर
چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ دل کو مطمئن نہیں ہوتے. لیکن زہرا پاک نے غلام نہیں لیا بلکہ تسبیح لی. جانتے ہیں تسبیح اس لیے لی ہے کہ کائنات کا ہر شخص یہ تسبیح پڑھ کے ہمارے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے. آپ جانتے ہیں سب سے چھوٹی تسبیح کے دانے 7 ہوتے ہیں. 7 ہوتے ہیں. سب سے بڑی تسبیح سے بعد 11 دانے ہوتے ہیں. 11 کے بعد 33 ہوتے ہیں. اتنا ٹائم لگے گا آپ کو سمجھنے میں, اتنا ٹائم. اور میں کو 150 کے قریب لگ بھگ جو میں پڑھا چکا ہوں سید ہزارہ میں. جانتے ہیں 7 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 7 دانے اس لیے ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف 7 ہیں. سبحان اللہ. آج پھر بولیے خانہ کعبہ کے چکر ہیں 7. سبحان اللہ. تو تسبیح ہے 7, پھر ہے 11. 11 ایک اور ایک 11. اب 11ویں کا لنگر کھاتے ہوئے شرمانا نہ, سبحان اللہ. تمہاری 2 تسبیحوں کے دانے بھی 11 ہیں. پھر ہوتے ہیں 33. اس کے بعد کوئی دانا نہیں. 33 کر کے 100, 1000, 2000, 33, 34, 35, 36 نہیں, 33. سبحان اللہ. سید زہرا میرے آقا نے فرمایا زہرا میں تجھے تسبیح دوں. عرض کیا پیارے آقا مجھے تسبیح دیے. فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر. الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر. اچھا مجھے بتائیں اللہ اکبر کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 34 مرتبہ. 34 مرتبہ. حضور سنیے گا جملہ. 34 مرتبہ. 2 کلمے 33 مرتبہ. تیسرا کلمہ 34 مرتبہ. رسول اللہ نے 34 پہ کیوں بریک لگائی ہے؟ یہ 33 ہی کیوں کہا؟ 32 نہیں کہا, 22 نہیں کہا, 10 نہیں کہا, 12 نہیں کہا, 33 کہا. 33. اب جتنے بندے تسبیح پڑھتے ہیں نا 33 مرتبہ, ہاں یہ تسبیح زہرا کو نکال کر تو اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ نہیں ملتا. تم تسبیح پڑھ کر خدا کو کیسے خوش کرو گے؟ جانتے ہیں 33 مرتبہ کیوں ہے؟ اب میں سمجھانے لگا ہوں, میری طرف توجہ رکھنی. 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 33 اور 33 جی. 3 اور 3 6, پھر 3 اور 3 6, 12 ہو گئے. 3 اور 4, 3 اور 4 7, 7 اور 12 19. پیچھے والا بول رہا 19 جی. آج کل ماشاءاللہ رحیم بھائی بھی پوری توجہ سے سن رہے ہیں جی. 19 محمد کے ہیں 4.